اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت بی بی فاطمہ کا صبر کا واقعہ۔ ایک بار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور مسجد کے سامنے حضرت بی بی فاطمہ اور حضرت علی کا گھر تھا۔ پیارے نبی مسجد میں بیٹھے تھے۔ حسن و حسین کے رونے کی آواز ان کے کانوں میں پڑی۔ حضرت پیارے نبی بہت پریشان ہو گئے۔ حسن اور حسین کیوں رو رہے ہیں؟ نبی وہاں سے اٹھے اور بی بی فاطمہ کے دروازے کے پاس تشریف لے آئے۔ دروازہ کھٹکا کر آواز دی، بیٹی فاطمہ دروازہ کھولو۔ اندر سے پیاری بیٹی فاطمہ بولی، ابا جان دروازہ کیسے کھولوں؟ میرے پاس اتنی بڑی چادر نہیں جو میں اپنے اوپر اوڑھ لوں۔ میری چادر پھٹ چکی ہے۔ میں اپنے پاؤں کو ڈھکتی ہوں تو سر ننگا ہو جاتا ہے، سر کو ڈھکتی ہوں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں۔ پیارے نبی نے جب یہ سنا تو اپنی چادر دیوار کے اوپر سے پھینک دی۔ بی بی فاطمہ وہاں چادر اوڑھ کر دروازے پر آئی اور دروازہ کھولا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا تو بہت پریشان ہو گئے، کیونکہ بی بی فاطمہ کا چہرہ بالکل پیلا ہو چکا تھا، آنکھوں کا رنگ کالا ہو چکا تھا اور بہت ہی کمزور نظر آ رہی تھی۔ پیارے نبی سوچنے لگے، اے میری فاطمہ تجھے کیا ہوا؟ بی بی فاطمہ فرمانے لگی، اے ابا جان آپ آج مجھے معاف کر دینا، آج آپ کی بیٹی آپ کے استقبال کے لیے دروازے پر نہ آ سکی۔ آپ کی بیٹی کئی دنوں سے بھوکی ہے، بھوکی ہونے کی وجہ سے اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ چارپائی سے اٹھا بھی نہ جا رہا ہے۔ میرے شوہر حضرت علی شیخ خدا اسلام کی تبلیغ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو مختلف علاقوں میں پہنچانے کے لیے گئے ہیں اور گھر میں کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو۔ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ رونے لگی اور کہنے لگی، اے ابا جان حکم کرے۔ آپ پیارے نبی اپنی بیٹے کی بات سن کر رونے لگے اور کہنے لگے کہ میں مسجد میں تھا، حسن و حسین کی رونے کی آواز بہت تیز آ رہی تھی، میرے کانوں میں پڑی، میں پریشان ہو کر آیا ہوں۔ حسن اور حسین کیوں رو رہے تھے؟ بیٹی فاطمہ بولی، اے ابا جان روئے نہیں تو کیا کرے؟ حسن اور حسین 2 دن سے بھوکے ہیں۔ پیارے نبی نے اپنا مبارک ہاتھ اپنی بیٹی کے سر کے اوپر رکھا اور انہیں دلاسا دیا کہ بیٹی صبر کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین کو اپنی گود میں لیا، اپنی مبارک انگلی حسین کے منہ میں ڈالی اور حسین اسے چوسنے لگے اور حسن کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ حسن نے بھی خوب آرام پایا۔ اسی طرح 2 ننھے شہزادے آرام میں آ گئے۔ اتنے میں مسجد میں اذان کی آواز گونجنے لگی۔ بی بی فاطمہ جا نماز بچھائی اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اتنے میں ہی پیارے نبی رسول اللہ نے دیکھا فاطمہ نماز پڑھتے پڑھتے گر گئی ہے، تو نبی دوڑے دوڑے اپنی بیٹی کے پاس آئے اور ان سے پوچھا، اے بیٹی تجھے کیا ہوا ہے؟ بی بی فاطمہ رونے لگی اور کہنے لگی، اے ابا جان آج آپ کی بیٹی کا 4تھے دن کا فاقہ ہے، یعنی کہ بی بی فاطمہ 4 دن سے بھوکی تھی، کچھ بھی نہ کھایا تھا، اسی لیے کمزوری کی وجہ سے گر گئی ہوں۔ پیارے نبی رسول اللہ نے دیکھا کہ بیٹی کے پیٹ پر 3 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ پیارے نبی پوچھنے لگے، اے بیٹی یہ کیا ہے؟ بی بی فاطمہ کہنے لگی، اے ابا جان جب پہلے دن بھوکی تھی، کچھ بھی کھانے کو نہ تھا، تو میں نے ایک پتھر کو اپنے پیٹ پر باندھا، اور جب دوسرے دن بھی کھانے کو نہیں تھا تو میں نے دوسرے پتھر کو اپنے پیٹ پر باندھ لیا، اور جب تیسرے دن بھی کھانے کو نہیں تھے تو تیسرے پتھر کو بھی اپنے پیٹ پر باندھ لیا، اور آج آپ کی بیٹی کا 4تھے دن کا فاقہ ہے، آج آپ کی بیٹی 4 دن سے بھوکی ہے۔ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ رونے لگی۔ پیارے نبی کہنے لگے، اے فاطمہ جا نماز کا پلہ اٹھاؤ۔ جب بی بی فاطمہ نے جا نماز کا پلہ اٹھایا تو مصلی کے نیچے ہزاروں کی تار سونے کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ پیارے نبی فرمانے لگے، اے بیٹی فاطمہ یہاں سے جو جتنے سونے چاہیے اٹھا لو۔ یہ سن کر بی بی فاطمہ نے سونے کو ہاتھ نہیں لگایا اور جا نماز کا پلہ واپس رکھ لیا اور کہنے لگی، اے ابا جان مجھے یہ سونا نہیں چاہیے۔ پیارے نبی نے جب یہ دیکھا تو اپنی بیٹی کو گلے سے لگایا اور کہنے لگے، اے بیٹی فاطمہ تیرا یہ صبر قیامت والے دن یاد رکھا جائے گا۔
تمہارے شوہر حضرت علی اسلام کی تبلیغ کے لیے مختلف علاقوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو پہنچانے کے لیے گیا ہے، اسی لیے نبی خاندان کے چولہے ٹھنڈے ہو گئے ہیں۔ اے بیٹی صبر کر، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد پیارے نبی رسول اللہ نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو بی بی فاطمہ نے دیکھا ان کے پیٹ پر 4 پتھر بندھے ہوئے تھے، جبکہ بی بی فاطمہ کے پیٹ پر 3 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ پیارے نبی کہنے لگے، اے بیٹی تو 3 دن کی بھوکی ہے اور میں 4 دن کا بھوکا ہوں، میرے آج چوتھے دن کا فاقہ ہے، میں نے اپنے پیٹ پر 4 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں کرتے تھے؟ ان کے ایسا کرنے کی کیا وجہ تھی؟ وہاں چاہتے تو پہاڑوں کو بھی سونا کر دیتے، بھوکے کیوں رہتے تھے؟ کیونکہ ان کی امت غریبی کی وجہ سے اپنا ایمان کا سودا نہ کرے۔ اس کی امت یہ نہ کہے کہ ہمارے نبی نے شان و شوکت سے زندگی گزاری ہے اور ہم غربت میں رہ رہے ہیں۔ پیارے نبی کی انگلی کے اشارے پر چاند چلتا تھا اور ان کے پسینے کی خوشبو گلابوں میں مہکتی تھی، جس کے اشاروں پر سورج بھی واپس آتا تھا، جس کے اشارے پر پتھر بھی بولتا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے نبی کے سجدوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو